رمضان المبارک میں عبادت کرنے کے بعد، دعائیں مانگنے کے بعد، روزے رکھنے کے بعد، تلاوت کرنے کے بعد، اللہ کی ہر طرح سے عبادت کرنے کے بعد ہمارے ذہن میں ایک بات رہ جاتی ہے کہ پتہ نہیں ہماری یہ دعائیں، ہماری التجائیں، ہماری عبادات، ہمارے روزے اور ہمارا ذکر اذکار اور وظائف اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے یا نہیں ہوئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ علامتیں نظر آ جائیں، کچھ نشانیاں پتہ چل جائیں، کچھ ایسی باتیں پتہ چل جائیں کہ جس سے ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہماری عبادت رمضان المبارک کی، ہماری دعائیں جو رمضان المبارک میں مانگی گئی ہیں، ہمارے وہ ذکر و اذکار جو رمضان المبارک کے مہینے میں کیا گیا ہے، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے۔ یہ ایک سوال ہمارے ذہن میں رہتا ہے کہ اگر کچھ نشانیاں نظر آ جائیں تو ہمیں تسلی ہو جائے، ہمیں تشفی ہو جائے، ہمیں سکون مل جائے۔ دیکھیے کچھ علامتیں ہیں، کچھ نشانیاں ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں کہ اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہی ہیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد، دعائیں مانگنے کے بعد، ذکر اذکار اور وظائف کرنے کے بعد اگر یہ نشانیاں نظر آ رہی ہیں اور آپ محسوس کر رہے ہیں تو آپ جان جانا، آپ سمجھ جانا کہ ہماری وہ عبادت، ہماری وہ ذکر اذکار اور ہماری وہ دعائیں، وہ مرادیں اللہ کے یہاں قبول ہو گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد ہماری بگڑی بنانے والا ہے، ہماری کایا پلٹنے والا ہے، ہماری قسمت چمکانے والا ہے۔ ہمیں مطمئن ہو جانا چاہیے۔ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ 4 علامتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 4 نشانیاں اگر آپ کو نظر آ رہی ہیں تو پھر آپ سمجھ جانا کہ ہماری عبادت اور خاص طور سے وہ دعائیں جو رمضان المبارک میں روزوں کی حالت میں مانگی گئی ہیں، رمضان المبارک میں تہجد کے وقت مانگی گئی ہیں، رمضان المبارک میں افطار کے وقت مانگی گئی ہیں، رات کی تنہائی اور دن کے اجالوں میں مانگی گئی ہیں، وہ دعائیں ہماری رنگ لا رہی ہیں، وہ دعائیں ہماری پہنچ چکی ہیں اللہ کے دربار میں، وہ دعائیں ہماری قسمت چمکانے والی ہیں۔ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ دیکھیے پہلی نشانی یہ ہے کہ جب انسان کو نمازوں کی عادت پڑنے لگے اور نمازوں کا شوق پیدا ہو جائے، رمضان المبارک کے مہینے کے بعد اگر ہمارا میلان نمازوں کی طرف ہے، نمازوں کا شوق ہمارے دل میں پیدا ہو گیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ نماز پابندی سے پڑھیں، ایک وقت کی نماز پڑھ لی، اگلی وقت کے نماز کا انتظار رہتا ہے، ظہر کی پڑھ لی، عصر کا انتظار، عصر کی پڑھ لی، مغرب کا انتظار، نمازوں کا شوق ہمارے دل میں ہے، اور خصوصاً نماز فجر میں ہماری روزانہ آنکھ کھل رہی ہے اور نماز فجر کا شوق ہمارے دل میں پیدا ہو چکا ہے، تو پھر ہم سمجھ جانا کہ ہماری دعائیں، ہماری عبادت رمضان المبارک کی قبول ہو چکی ہیں۔ یہ ایک نشانی ہے جو علماء کرام نے بیان فرمائی ہے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ جب کسی انسان کو دین کی سمجھ آنے لگے، رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے جیسے بھی عبادت کی، اللہ رب العزت نے اس کو قبول کیا یا نہیں، اس کا دار و مدار اس بات پر بھی ہے کہ اب ہمیں دین سے کتنا تعلق ہے، دین سیکھنے کا یا دین سکھانے کا کتنا شوق ہمارے دل میں ہے، دین کی طرف میلان ہمارے دل میں کتنا ہے، کتنا شوق ہے۔ تو یہ چیز بھی ایسی ہے کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری عبادات جو ہم کر چکے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں۔ ہمارے دل میں اگر شوق پیدا ہو رہا ہے علم دین سیکھنے کا یا علم دین سکھانے کا، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے کیا فرمایا ہے اور حدیثوں کے اندر رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے، دین کی سمجھ آ رہی ہے، دین کی موٹی موٹی باتیں ہمیں سیکھنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے اور دین کی طرف ہمارا دل مائل ہو رہا ہے، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کریں، دین کی باتیں معلوم کریں، دین کے مسائل ہم سیکھیں، موٹی چھوٹی اور باریک باریک باتیں ہمیں دین کی پتہ ہونی چاہیے۔ اگر اس طرح کا شوق ہمارے دل میں آ رہا ہے تو پھر ہم سمجھ جائیں کہ اللہ رب العزت نے ہماری عبادت
عبادات کو خصوصاً ہماری دعاؤں کو قبول کر لیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کو قبول کیا جبھی یہ چیزیں ہمارے اندر ظاہر ہو رہی ہیں۔ تو یہ دوسری نشانی ہے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ جب انسان اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں پر، آزمائشوں پر، تکلیفوں پر، پریشانیوں پر صبر کرنے لگے۔ پریشانیاں آ رہی ہیں، چھوٹی موٹی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، ہم صبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کی طاقت ہمیں دی کہ چلو اللہ رب العزت اس کو بھی دور کر دے گا۔ پریشانی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی توفیق دے رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، برداشت کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اہل ایمان کی جو صفت بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو صبر پر جمے رہتے ہیں، ایمان لائے ہیں اور حق بات کی تلقین کرتے ہیں، وہ ایمان والے ہیں، وہ کامل مسلمان ہیں، وہ اللہ کے فرما بردار اور نیک متقی پرہیزگار بندے ہیں۔ تو اگر صبر کرنے کی طاقت مصیبتوں پر ہمارے دل میں اور ہمارے جسم میں آ رہی ہے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اشارہ ہے کہ تمہاری دعائیں وہ جو تم مانگ چکے ہو وہ اللہ رب العزت نے قبول فرما لی ہے۔ یہ صبر کی طاقت کا ملنا اور صبر کرنے کی توفیق کا ملنا یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اللہ رب العزت کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ عطا نہیں کرتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ اتنی ہی ذمہ داری ہر شخص کو دیتا ہے جتنا اس کو برداشت کر لے۔ تو اللہ رب العزت اگر ہمیں اس بات کی توفیق دے رہا ہے کہ ہم پریشانی پر صبر کریں، تکلیفوں پر، آزمائشوں پر صبر کریں، تو پھر یہ بھی ہماری دعائیں قبول ہونے کی نشانی ہے، علامت ہے۔ یہ تین نشانیاں ہو گئیں۔ اسی طرح جو چوتھی اور آخری نشانی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان خرچ میں کمی کرنے لگے، یعنی جو اس کے اخراجات ہیں، گھریلو اخراجات، اس کی اپنی نجی زندگی کے اخراجات، وہ کمی کرنے لگے، یعنی کہ وہ میڈیم ہو گئے، اس کے خرچ پورے ہو رہے ہیں، جتنا کما رہا ہے اتنے خرچ پورے ہو رہے ہیں، اور اسی طرح اس کے رزق میں، اس کی روزی میں، اس کی کمائی میں برکت ہو رہی ہے۔ دکھ رہا ہے کہ جتنا کما رہا ہے اتنا خرچ نہیں ہو رہا، اللہ رب العزت اس کمائی کے اندر اندر اخراجات پورے کرا دیتا ہے۔ تو یہ بھی دعا کی قبولیت کی نشانی ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اشارہ ہے کہ اب اچھے وقت آنے والا ہے۔ اچھی نشانیاں دکھا کر اللہ رب العزت بتلانا چاہتا ہے کہ اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک ایسی علامت ہے، ایسی نشانی ہے کہ جس سے انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اب پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں، اور جو دعائیں، جو عبادات، جو ذکر و اذکار اور اللہ رب العزت سے جو حاجتیں میں نے مانگی تھی اللہ تعالیٰ وہ مجھے عطا کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میری دعاؤں کو قبول کر لیا ہے، اللہ رب العزت نے میری عبادت کو قبول کر لیا ہے۔ یہ علامتیں میں نے آپ حضرات کو بتلائی ہیں، یہ علامتیں نظر آئیں تو آپ سمجھ جانا کہ ہماری دعائیں قبول ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین نشانیاں اور علامات عطا فرمائے اور ہماری دعاؤں کو مزید قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔